آج میں آپ کے لیے انتہائی مفید نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت سے دوست، بہت سے جاننے والے، ان کی طرف سے مسلسل یہ شکایت ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی نسخہ پیش نہیں کرتے، تو آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ جو وکالت کرتے ہیں، دن رات کتابوں کو دیکھتے ہیں، طلباء، علماء، پروفیسر، کمپیوٹر کا کام ہے، یعنی ذہنی دباؤ کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں، ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ انتہائی قیمتی نسخہ ہے جو میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ مسلسل اعصابی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اور پہلے لوگوں کا محاورہ ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ دماغ کمزور ہوتا ہے، صحت کمزور ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے دماغ جو ہے، اس کو اگر میں کہوں یہ ہمارے جسم کا ڈرائیور ہے، ڈرائیور، چلانے والا، تو یہ غلط نہیں، پورے جسم کو دماغ چلاتا ہے عضلات اور اعصاب کے ذریعے سے۔ اور اس سے بڑھ کر میں آپ سے کہوں گا، پورے جسم کی صلاحیتیں، پورے جسم کے فوائد اور کمالات سارے کے سارے دماغ کی صحت کے اوپر موقوف ہیں، دماغ پر موقوف ہیں۔ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا قیمتی اور اہم نسخہ ہوگا جو دماغ کی درستگی کے لیے، دماغ کی صفائی کے لیے، دماغ کی قوت کے لیے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہوتا یہ ایک تو اعصابی دباؤ، بس اوقات جیسا کہ ہمارے زمانے میں ناقص غذائیں زیادہ ہیں، سودا دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کی جھلیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، یا بلغم کا دباؤ دماغ پر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون صحیح طریقے پر اپنے سرخ ذرات کے ساتھ جہاں جہاں پہنچنا چاہیے وہاں نہیں پہنچتا، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر تیز ہو گیا، شوگر تیز ہو گئی، مسلسل قبض رہتی ہے۔ یہ بھی وہ عوامل ہے جو دماغ کو کمزور کرتے ہیں۔ کسی وجہ سے فولاد کی کمی ہو گئی، وٹامن بی کی کمی ہو گئی، اور اسی طرح کیلشیم کی کمی ہو گئی، دماغ کے لیے جو منرل ضروری ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح صدمات، ذہنی صدمات، ذہنی الجھنیں، ہر آدمی کوئی معاشی الجھن کا شکار ہے، اور کسی کے پیچھے دشمن لگے ہیں، انہوں نے اس کو پریشان کر رکھا ہے، پڑوسی اس سے غلط ہے، وہ ہر وقت پریشانی ٹینشن میں رکھتے ہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے جو دن بدن اس کی پریشانی میں اضافہ کرتے ہیں، کاروباری، گھریلو، گھر سے باہر، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دماغ کو کمزور کرنے والی ہیں۔ اور ذہنی صدمات کا بسا اوقات دماغ کے خلیات کو بہت ہی زیادہ متاثر کر دیتے ہیں، جو پھر کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یہ نسخہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر وہ آدمی جو ذہنی اور اعصابی دباؤ میں رہتا ہے، اس کے لیے یہ انتہائی قیمتی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور اس میں صرف 6 اجزاء ہیں۔ پہلا جو ہے یہ ہے استحدوث۔ اب دیکھ لیجیے اچھی طرح، یہ اس کو کہتے ہیں استحدوث، یہ چمچے نظر دکھاؤں ذرا، استحدوث، یہ ایک گھاس کے خاندان سے ایک پودا ہے جو زمین سے تقریباً 1 گز بلند ہوتا ہے۔ اس کے پھول خوشوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔
اب دیکھ لیجئے ان کے اندر جو بیج ہوتے ہیں ان سے کافور کی خوشبو آتی ہے، اور ان کا رنگ سیاہی میل سبز ہوتا ہے، بعض میں کسی قدر زردی اور سرخی ہوتی ہے، ان کا ذائقہ تیز تلخ ہوتا ہے۔ اگر ان کو آج کل اللہ کی پناہ مرگی کا مرض ہے، جن کو مرگی ہو جاتی ہے، اگر اس کو استعمال کرے عقر کرہا کے ساتھ، شکنجبی کے ساتھ جو لیمو کی بناتے ہیں، تو مسلسل استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے شفا دے دیتے ہیں۔ ہاتھ کانپتے، راشا ہے، اختراج قلب ہے، علم کے ساتھ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے دیتا ہے۔ سر درد ختم نہیں ہوتا، بہت علاج کر رہا ہے۔ کالی مرچ اور کشمیش کے ساتھ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ اس کا جو شادہ جگر کے برم کے لیے، سر درد کے لیے، استسقاء کے لیے، بہت سے مرضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ فالج ہے، لقوہ ہے، نسیان ہے، نزلہ زکام ہے، ان کے لیے انتہائی بھروسے کی یہ دوا ہے۔ اگر آپ بازار میں جائیں گے تو بازار میں آپ کہیں گے کہ ہمیں اتنی پھل استخدوس دے دیں، تو وہ آپ کو بنی بنائی دوائی بھی بازار سے مل جاتی ہے۔ مگر یہ نسخہ اور چیز ہے، انتہائی مفید نسخہ ہے جو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ اس نسخے کے اندر ہم نے یہ ہے استخدوس، اس نسخے کے اندر ہم نے صرف 50 گرام اس کو لینا ہے، 50 گرام۔ اچھی طرح میں نے جو اس کی نشانیاں بتلائی ہیں وہ دیکھ کر۔ اس کے بعد بادام ہیں، یہ بادام یہ خود لا کر گھر میں توڑنے ہیں، پھر یہ نسخہ مفید ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے صرف 50 گرام اس نسخے میں پڑیں گے۔ اس کے بعد یہ کشمیز ہے جس کو آپ دھنیا خشک کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بریاں کر کے کوٹ لینا ہے، بعد میں اس کو چھان لیں، اس کا چھلکا اڑ جائے یا ہوا کا پریشر مارے اس سے اس کا چھلکا اڑا دیں۔ یہ بھی اس نسخے میں 50 گرام ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سونف ہے، یہ ہر گھر میں بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں اس کو استعمال کرتی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو سونف کو اور کوزہ مصری کو ہم وزن پیس کے رکھا ہوتا ہے، کھانے کے بعد ایک چمچ لے لیتے ہیں، مزیدار بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے، نظر بھی قائم رہتی ہے۔ انتہائی مفید چیز ہے سونف۔ اسی طرح صاف ستھری آپ نے لینی ہے۔ اس نسخے کے اندر ہم سونف بھی 50 گرام ڈالیں گے، اور اس کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ پہلے بریاں کر لینا ہے، بریاں کرنے کے بعد ہلکا سا کوٹنا ہے، زور سے نہیں مارنا۔ کوٹنے کے بعد اس کا چھلکا اڑا لینا ہے، پھر اس کا وزن کر کے پھر اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ کالی مرچ ہے، یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ یہ نسخہ جو ہے بلغمی امراض، سوداوی امراض، اس کو میں نے آپ کو شاید ابھی نہیں بتلایا، پہلے بتلایا ہوگا کہ یہ جو ہے اس کو جارود بھی کہتے ہیں۔ جارود کا معنی جھاڑو، یعنی دماغ کا یہ جھاڑو ہے۔ بلغم منقی، صفائی تنقیہ کرتا ہے، اور تنقیہ کرنے کے ساتھ ساتھ دماغ کو طاقت بھی دیتا ہے۔ اور یہ بلغمی زہریلے مادے، سوداوی مادے دست کے راستے سے نکالتا ہے۔ اس کے ساتھ جب کالی مرچ ملا لیں، یہ کالی مرچ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ گرم خشک ہے، کالی مرچ گرم دار ہے، وہ بھی بہت سے زہروں کے لیے تریاق ہے۔ یہ بھی ہے کہ دونوں ملتے ہیں تو اثر بہت کبھی ہو جاتا ہے، تو تکلیف بھی نہیں ہوتی دست کے راستے سے۔ ہاں جی، یہ سارے فاسد مادوں کو نکال کر دماغ کو طاقتور کرتا ہے، حتیٰ کہ جگر کے سدے تک یہ کھول دیتا ہے۔ فالج کے لیے انتہائی مفید ہے، اور پھیپھڑوں کی بلغم اس کو بھی صاف کر دیتا ہے، بہت فائدے کی چیز ہے۔ لیکن ساتھ کالی مرچ ملانا ضروری ہے ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے۔
تو کالی مرچ ہم معمولی سے ملاتے ہیں صرف 10 گرام کالی مرچ، اس میں صرف 10 گرام، دیکھ لیجئے بالکل صاف ستھری مٹی والی چیزیں اگر دیں گے تو نسخہ کام نہیں کرے گا، بالکل صاف ستھری۔ اس کے بعد یہ چیز ہے کوزہ مصری، اس سے ہر آدمی واقف ہے، آسانی سے یہ ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ اس نسخہ کے اندر ہم نے کوزہ مصری 100 گرام ڈال دی، صاف ستھری لینی ہے، ٹوٹی ہوئی بریک مٹی ملی ہوئی اور گندگی ملی ہوئی اس میں استعمال ہرگز نہیں کرنی۔ تو اس کے اندر آپ نے 100 گرام یہ ڈالنی ہے۔ ان چیزوں کی اگر آپ کو یہ نظر نہیں آتی تو میں نے یہ جو ویڈیو ہے اس کے لیے علیحدہ چینل ہے، اس کا نام ہے جواہر طب نبوی، اس کے اوپر ہی آتی ہے۔ جو درس قرآن ہوتا ہے اس کا چینل علیحدہ ہے، اس کا نام ہے قرآن و سنت کی بہاریں۔ جو عملیات، تجویزات، دکھی لوگوں کے لیے وظائف، قرآنی دعائیں، احادیث کی دعائیں جس میں بیان کرتا ہوں، اس کے لیے علیحدہ چینل ہے، اس کو ڈالتا ہوں۔ اس کا نام ہے، اگر آپ میرا نام دیکھیں گے مفتی زبیر الروحانی، وہ تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ یہ علیحدہ علیحدہ اس لیے کیا تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں پیشانی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ہم اس کی تصویر کھینچ کے جب یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے تو اس کے آخر میں ان چیزوں کو لگا دیتے ہوتے ہیں، تاکہ اگر آپ کو ہمارا کیمرہ چونکہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اسی طرح اکثر ساتھی کہتے ہیں آپ کے اسپیکر میں آواز ہے، اس کا ایکو اور آواز دونوں مکس ہے، یہ اچھا بہت اچھا مائک نہیں ہے، اسپیکر نہیں ہے، ہم گزارا چلا رہے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو کوشش ہم کرتے ہیں کہ آپ کو آواز سمجھ میں آئے، اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو وہ تصویروں کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے بہت ساتھی مجھے کہتے ہیں، سب کے لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس ابتدائی مراحل میں کیمرہ بھی اتنے اچھے نہیں ہے اور اسپیکر جو ہے اس کی ایکو علیحدہ نہیں ہوتی، یہ اس کے آواز کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس لیے ہم اس کو بند نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلدی یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کو نظر آنے میں تکلیف ہو رہی ہے یا کیمرے کی تیز روشنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی، تو یہ آپ جب ویڈیو ختم کرتے ہیں تو اس کو آخر میں دیکھ لیا کریں، ہم آخر میں لگا دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان سب کا، ان کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے، کوٹنے کے بعد اس کو چھاننا ہے، پھر کوٹنا ہے، پھر آپ نے کسی ایک ٹائر شیشے کے برتن میں محفوظ کر لینا ہے۔ 1 چمچ دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح لینی ہے، 1 شام کو لینی ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نسخہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نسخہ خود بتلائے کہ میں کیا ہوں، وہ زیادہ اچھی بات ہوتی ہے، یہ جائے کہ حقیق اس کی تعریف کرے۔ تو ہم دعا کیجئے اللہ رب العزت ان جڑی بوٹیوں کے تمام فوائد ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے مقدر میں بیماریوں سے شفا لکھ دے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے مقدر میں صحت لکھ دے، ہر کسی کو صحت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔